بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج انشاءاللہ الرحمن سلسلہ قرآنی سیغے کے اندر ہم فتقونی کی تعلیل پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس کا معنی ہے تم سب مجھ سے ڈرو۔ سیغہ جمع مذکر حاضر ہے۔ سا اقسام میں فعل امر حاضر معروف ہے۔ شش اقسام میں ثلاثی مزید فی ہے، باب افتعال سے ہے۔ ہفت اقسام میں لفیف مفروق ہے، اس کے حروف اصلیہ واو قاف اور یا ہیں۔ لفیف مفروق اس سیغے کو کہتے ہیں کہ جس کے حروف اصلیہ میں سے کوئی دو حرف علت ہوں۔ حرف علت تین ہیں، الف واو اور یا۔ اس کے حروف اصلیہ میں سے دو حرف علت ہیں، واو اور یا، یہ دونوں کے دونوں حرف علت ہیں، اس وجہ سے اس کو لفیف کہیں گے۔ اور مفروق اس وجہ سے کہیں گے کیونکہ یہ دونوں حرف آپس میں ملے ہوئے نہیں ہیں، متصل نہیں ہیں، علیحدہ علیحدہ ہیں، اس وجہ سے اس کو لفیف مفروق کہا جائے گا۔ فتقو اصل سیغہ ہے، نون وقایا ہے اور اس کے ساتھ یا ضمیر تھی جو وف کی وجہ سے گر گئی۔ فتقو کی اصل ایو تقیو تھی، بر وزن افتعلو جیسے اجتنبو، ایو تقیو افتعلو۔ اس کے حروف اصلیہ واو قاف اور یا ہیں۔ افتعلو، فا عین اور لام۔ فا کلمے کی جگہ واو آ رہی ہے، عین کلمے کی جگہ قاف آ رہی ہے، لام کلمے کی جگہ یا آ رہی ہے۔ واو کو کہیں گے فا کلمہ، قاف کو کہیں گے عین کلمہ اور یا کو کہیں گے لام کلمہ۔ ایو تقیو سے فتقو دو قاعدوں کی وجہ سے ہوا۔ ایک قاعدہ مثال کا ہے اور دوسرا قاعدہ ناقص کا ہے۔ مثال کا قاعدہ نمبر 7 ہے اور کتاب کا نام ہے نصاب الصرف، آپ قاعدہ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں، اس کا صفحہ نمبر 205 ہے۔ قاعدے کی وضاحت میں کر دیتا ہوں۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب باب افتعال کے فا کلمے کی جگہ، یہ باب افتعال ہے، باب افتعال کا فا کلمہ، یہ یہاں پر واو آ رہا ہے تو واو کو کہیں گے فا کلمہ۔ باب افتعال کے فا کلمے کی جگہ اگر واو واقع ہو، واو آ جائے تو اس واو کو تا سے بدلنا واجب ہے، تا سے بدلنا ضروری ہے۔ جب ہم نے اس واو کو تا سے بدل دیا تو یہ اتقیو ہو گیا۔ اب دو تا جمع ہو گئی، دو ہم جنس حروف جمع ہو گئے، ان کا آپس میں ادغام کرنا، ان کو ملانا ضروری تھا، واجب تھا، تو ہم نے دونوں تا کو آپس میں ملا دیا، یہ اتقیو ہو گئے۔ اب ایو تقیو کے اندر مزید ایک اور قاعدہ لگا ہے جو ناقص کا ہے، قاعدہ نمبر 5 ہے، کتاب کا نام نصاب الصرف ہے، اس کا صفحہ نمبر 247 ہے۔ قاعدہ یہ ہے لام کلمے میں یا مدموم ہو، یہاں پر لام کلمے میں یا مدموم ہے، یہاں پر یا لام کلمے کی جگہ پر آ رہی ہے تو اس یا کلمے کو ہم کہیں گے لام کلمہ۔ لام کلمے کی جگہ پر یا مدموم ہے یعنی اس کے اوپر پیش ہے اور اس کا ما قبل مکسور، اس کا ما قبل قاف ہے اور اس کے نیچے زیر ہے، یہ مکسور ہے۔ دونوں شرطیں پائی گئی۔ اور تیسری شرط، اور اس کے بعد واو جمع ہو یعنی جمع کی واو ہو، یا کے بعد جمع کی واو ہے، یہ جمع پر دلالت کرتی ہے۔ تو تینوں شرطیں اس میں پائی گئی۔ لام کلمے میں یا مدموم ہے، اس سے پہلے والا حرف مکسور ہے اور اس کے بعد جمع کی واو ہے۔ جب یہ تینوں شرطیں پائی گئی تو ہمیں کرنا کیا ہے، اس کی حرکت یعنی یا کی حرکت ما قبل کو دینی ہے۔ ما قبل حرف قاف ہے، قاف کی حرکت پہلے ہم یہاں پر حذف کر دیں گے۔ اب یہاں پر یا کی حرکت ہم کاف کو دیں گے۔ جب ہم نے یا کی حرکت کاف کو دی تو واو تو پہلے ہی ساکن تھا، اب یا کے پر جو حرکت تھی دمہ والی وہ حرکت کاف پر چلی گئی تو یا بھی ساکن ہو گیا، اور دو ساکنوں کا جمع ہونا یہ جائز نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں اجتماع ساکنین۔ اجتماع ساکنین ناجائز ہوتا ہے، اجتماع ساکنین کی وجہ سے یہاں سے یا کو ہم حذف کر دیں گے اور یہ حذف کرنا واجب ہے۔ جب ہم نے یہ دونوں قاعدے اس کے اندر لگا دیے تو یہ ایو تقیو سے اتقو بن گیا، اور یہ جو فا آ رہی ہے یہ حمزہ وصلی سے پہلے آ رہی ہے۔ جب حمزہ وصلی سے پہلے فا آ جاتی ہے تو پھر ہم حمزہ کو نہیں پڑھتے بلکہ اس فا کو ہم تا سے ملا دیتے ہیں،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم دین سیکھنا ہمارے لیے آسان فرمائے اور علم دین کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔